نہیں اساتذہ یار بھائی پہ تو زبردستی کر رہا ہے, تو سارے ایسے جانا پڑے شرمندہ کرنے نا. اب دوسرا کیا ہے, اساتذہ کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا. کریک ڈاؤن کس کو کہتے ہیں؟ 9 مئی دیکھا ہے, اس کو کریک ڈاؤن بولتے ہیں. آزاد کشمیر میں 10 مئی کو بھی کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. آج بھی خان صاحب کی رہائی کی جو کوششیں وہاں جاری ہیں, اگر وہ کرنا چاہتا ہے کرے. ہاں گزارش کیا کی, ٹرو پارٹ آف دا اسٹوری کیا ہے کہ میری کیبنٹ, یہ معزز وزیر یہاں موجود ہیں جن میں میاں وحید صاحب, فیصل رٹھور صاحب, ضیاء قمر صاحب, اپنا پیر مظہر شاہ صاحب, دیوان چغتائی صاحب, کرنل وقار صاحب, یہ 8 بجے رات کو بیٹھے انکلوڈنگ چیف سیکرٹری اینڈ آئی جی. پہلی دفعہ صبح 7 بجے تک ہمارے ٹیچرز آرگنائزیشن کی قیادت سے مذاکرات چلتے رہے جو کامیاب ہو گئے. جب ان کے اناؤنسمنٹ کی باری آئی تو وہ فون بند ہو گئے. اب گزارش کیا ہے کہ آپ سارے حق کی بات کرتے ہیں, فرض میرے والد صاحب نے تو نہیں پورا کرنا. بھائی آپ سکیل بھی لیں نا, میں دوں گا اگر میرے اختیار میں ہے. وہ پونچھ کر رزلٹ تو دیکھیں نا تعلیمی اداروں کا. بچے بچیاں آپ کے ہیں میرے ہیں. آزاد کشمیر میں سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا معیار کیا ہے؟ میں نے صرف آف دی ریکارڈ, میرے کچھ دوست ہیں, میرے بھی عزیز ہیں نا, آزاد کشمیر میں جو بہترین بریڈ ہے سیاسی کارکنوں کی وہ آپ کے ٹیچرز ہیں نا, وہ اسٹیٹ سیکرٹری وہی ہوتے ہیں. تو اب میں نے ان سے پوچھا, میں کہا یار ایک کام تسی کرو تو 16 سارے لگو. انہوں نے کہا جی فرمائیں. میں کہا اس بات کا بیان الفی لکھ کے دو کہ آپ کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے. انہوں نے کہا جی آپ پاگل تو نہیں ہیں. میں کہا یار کیونکہ میں نے گالی نکالی ہے. انہوں نے کہا اولاد سے آگے کیا ہوتا ہے, بندہ کرتا کس کے لیے ہے, ان کو ہم نے سرکاری اسکولوں میں کیوں پڑھانا ہے, ہمارے اگر وسائل اجازت دیتے ہیں ہم پرائیویٹ پڑھائیں گے. میں کہا یار ایک گل کو کرنا لیا ہے ویسے, چلو آف دا ریکارڈ تو کرو. بھائی آپ کے بچے نہیں پڑھیں گے تو یہ قوم کے بچے کیوں پڑھیں گے سرکاری اسکولوں میں؟ پھر ایک بچہ مجھے پڑھ رہا ہے 6260 روپے میں, تو میں اگر یہ پرائیویٹائز ہی کر دوں تو پھر, تو اس لیے کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہے. ان کے جائز مطالبات کے اوپر کابینہ کی کمیٹی بنی ہوئی ہے, ہم نے ان کو جو اپ گریڈیشن دینی ہے اس کا اصولی فیصلہ کیا ہوا ہے کچھ شرائط کے تابع. جہاں جس نے حق مانگنا ہے اس نے اپنے فرائض کو بھی پہچاننا ہے. تیسری بات آپ نے فرمائی کہ میرے برادر اکبر نے کوئی زمین لی ہے, اللہ انہیں خوش رکھے, وہ کاروباری شخصیت ہیں. 2 دفعہ وہ میرے مقابلے میں الیکشن لڑ چکے ہیں, یہ الیکشن اس دفعہ بھی انہوں نے لڑا تھا. تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا, وہ محترم ہمارے پاکستان کے جو جج ہیں ایک آنریبل, میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں. میرا بھائی کیا کر رہا ہے, میری بہن کیا کر رہی ہے, وہ ایک ریاستی شہری ہیں, ان کو جب قانون کی خلاف ورزی کرنا ہے کوئی کرے گا تو پوچھا جانا واجب ہے. یہ تو ہے اس کا سرکاری جواب. اب لیکن میں چونکہ ریاست کا وزیر اعظم بھی ہوں, تو اگر میں اپنی فیملی کو چیک نہیں نہ کر سکتا تو پھر مجھے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرنا اور یہ گفتگو کرنا زیب ہی نہیں دیتا. تو گزارش کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کپڑے اتارے جانے کا تو رواج ہے, پہنائے جانے کا نہیں. اب میں نے کمشنر سے بھی رپورٹیں لے لی ہیں, وہ کشتیاں بھی تلاش کر لی ہیں, وہ بینامے بھی نکال لیے ہیں. وہ میاں وحید صاحب, پیر مظہر صاحب, ان کی وہ اتنی چھان بینی ڈاکٹر انعام اللہ کی زندگی میں کسی نے نہیں کی ہونی جتنی اس حکومت نے کی ہے. تو بات ملی کیا ہے کہ جی شاملاتی جگہ انہوں نے خریدی ہے جس کے خلاف کوئی لٹیگیشن کسی جگہ پہ نہیں ہے. کسی کو شیئر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے زائد خرید لی ہے. پھر بھی میں نے حفظ مقدم کے طور پر ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہوئے انہیں یہ بات کہی ہے کہ جو اس علاقے کے موضع کی شاملات ہیں وہ اس صرف پرائم منسٹر کے بھائی کے لیے وہ قانون بنا ہے, اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں بنا, کہ بھائی جتنی آپ نے ملکیت لی ہے اس پہ جو شاملات آتی ہے وہ رکھیں, باقی سرنڈر کر. ایک ادھر سے ایک ادھر سے, اب ایک ادھر سے ایک سوال بجلی کے بلات اس وقت جو آزاد کشمیر میں 247 کروڑ اضافی آئے. آئی ایس او کو جو آزاد کشمیر سے منتھلی ریکوری ہوئی تھی وہ 4 اور 20 کروڑ تھی. اس دفعہ 6 اور 67 کروڑ یعنی کہ 2 اور 47 کروڑ زیادہ ہے. آپ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جو نگران اس وقت کیئر ٹیکر انرجی منسٹر ہیں محمد علی صاحب, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. کچھ لائبلٹیز کے بارے میں آپ نے بات کی, جو رائلٹیز پہ بات ہوئی تھی, اور کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ پہ آپ کو انہوں نے کہا کہ 78 بلین
तो आपने एक अनाउंस किया हुआ है कि बिजली के बिल रोक दें और इनमें आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। 78 या इससे ज़्यादा के जो आउटस्टैंडिंग है उनकी मौजूदगी में आप वफाक को इस फाइल कर लेंगे कि आवाम को बिजली के जो बिल है उसमें रिलीफ मिले। दूसरा शॉर्ट जल्दी से सवाल है। अब शॉर्ट नहीं, ये इतना लंबा सवाल है ना, यही अब देखो ना, अब इसका जवाब ले लें। जमहूरी हक है ना आपका, मैं क्या करूं, फरमाएं। अगर इसी से मुतल्लक है आप भी कर लें, करना इसी से मुतल्लक है। अच्छा, आप गुजारिश है मुझे पहले इसको रिस्पॉन्स जी आप फरमाएं, इसी से मुतल्लक क्या है। یہ نہیں نا اس سے متعلق ہے، یہ اس سے متعلق نہیں نا۔ اب پہلے اس کو رسپونڈ کر لوں، پھر سوال آپ مکسر کر دیتے ہیں، ذہن کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ بجلی کے بلات اور یہ جو دھرنے والوں کا پیغام آیا نا، یہ خود کنفیوزڈ پیغام ہے۔ ایک گل تو رہو نا، یا موت منگو یا زندگی، یا مفت منگو یا مطلب جب دو چیزیں آپ پیرلل مانگتے ہیں تو پھر کیس تو آپ کا کانٹراڈکٹ کر گیا۔ لیکن اس میں رسپونڈ کرتا ہوں، یہ جو آپ نے فرمایا یہ ایک سیریس بات ہے کہ ڈیفینیٹلی میری بات ہوئی۔ اب وہ جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ ڈسکلوز کرنے کا وقت نہیں ہے، وجہ اس کے پیچھے ابھی وکالت ہے، دلائل ہیں، انتہائی متصادم کیفیات بھی ہیں، لیکن ٹیبل کے اوپر گفتگو جاری ہے۔ اب 70 سال کا سٹیٹس کو وفاقی بیوروکریسی میں توڑ کے وہاں سے کوئی چیز لینی، یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ لیکن آئی ایم ویری ہوپفل، میں انتہا درجے کا نیگیٹو سوچنے والا آدمی ہوں۔ آزاد کشمیر میں مجھ سے زیادہ نیگیٹو کوئی نہیں سوچتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ کڑوا ترین ہوتا ہے، اور ہم جس کو نیگیٹیوٹی کہتے ہیں وہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ مجھے اچھا خواب نہیں آتا جب تک کہ ہو نہ جائے۔ تو میجر بریک تھروز آر ایکسپیکٹنگ۔ وہ جو انہوں نے رقم بنائی ہوئی ہے وہ بنائی ہوئی ہے ₹2.59 کے حساب سے نہیں۔ وہ جو ایسکو ہمیں جو باقی جو ٹیرف، اور مزے کی بات ہے کہ جو بجلی کا ٹیرف پورے پاکستان میں سب سے زیادہ وہ آزاد کشمیر کے لیے لگا ہوا ہے اس سے پہلے، لیکن ہم پیمنٹ ₹2.59 کے حساب سے کر رہے ہیں۔ باقی حکومت پاکستان کی مہربانی ہے کہ وہ بک ٹرانسفر کرتی ہے۔ اب 2 ارب 10 کروڑ یونٹ میں خریدتا ہوں، وہ 2 ارب 10 کروڑ یونٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے آزاد کشمیر کے اندر داخل ہو کے، وہ اتنی خوفناک داستان غم ہے کہ ابھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں آپ سنیں گے۔ جو میرے ہائیڈل کے ایشوز ہیں وہ بھی ان کے لیے گفتگو کرنے کے لیے صبح سے شام تک ایک فکری نشست چاہیے، لیکن ہم نے وہ کھول دیے ہیں سارے کام کہ بھائی اس پہ بات کرنی ہے آپ کو حقوق و فرائض کے ساتھ۔ جہاں تک ہے لوگوں کو ریلیف دینے کا سوال، تو کل کسی میرے دوست نے پوچھا تھا جی کہ اگر آپ کو بل بڑھانے کا اختیار نہیں ہے تو کم کرنے کا کس طرح ہے؟ اگر اب کوئی اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی پچھلے 70 سالوں میں نہیں پڑھ سکے یا نہیں پڑھنا چاہ یا پڑھ کے اوور لک کر دیا تو اس کا جواب تو میں نے نہیں نہ دینا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے آئین نے بل بڑھانے کا اختیار کس حد تک دیا ہے اور ان ریٹس کو التوا کا شکار کرنے کا اختیار کس حد تک دیا، اور جو اختیار مجھے آئین نے دیا وہ میں استعمال کر بیٹھا ہوں۔ اور میں پورے آزاد کشمیر کے شہریوں کو کہتا ہوں کہ اگر کسی نے اضافے کے ساتھ جمع کرا دیا ہے، اگلے ماہ میں وہ اضافہ ایڈجسٹ ہو جائے گا، اضافی ٹیکسز منا کر لیے جائیں گے۔ اور جنہوں نے نہیں کرائے اگر فوٹو کاپی جلا رہے ہیں تو ان کی مہربانی ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا ایک طاقت ہے، 50 آپ جلائیں، 60 ڈھول ماریں۔ نکیال میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ڈھول کی تھاپ پہ بل جلا رہے تھے۔ آرٹ ہے تو لوگوں کے احتجاج کا رنگ ہے، اور کوئی بھی مثبت رنگ جس سے امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ میں سیاسی کارکن ہوں، میں نے کبھی اس کو نہیں روکنا۔ اب گزارش کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں 70 سال سے آپ کے آباء و اجداد مفت بجلی لے رہے تھے۔ اپنے والدین سے پوچھیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کبھی؟ آپ وہ مطالبہ کریں نا، میں کھیلنے کو مانگوں چاند رے انوکھا لاڈلا، تو انوکھے لاڈلوں کی بات پہ میں نے رسپونڈ نہیں کرنا۔ میں نے کس بات پہ رسپانس کرنا ہے کہ ڈیفینیٹلی آرٹیکل 157 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آرٹیکل 161 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ مجھے یہ حق دیتا ہے یہ بات کرنے کا کہ جہاں پہ وسائل ہیں وہاں رائٹ آف یوز سب سے پہلا اس علاقے کا۔ اگر میرا ہائیڈل پوٹینشل ہے، میں کھربوں کا ریونیو پاکستان کی اکانومی میں جنریٹ کر رہا ہوں،
تو پھر جو میرا رائٹ ہے وہ مجھے مانگنا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ مانگ رہا ہوں، مانگوں گا، لیکن وہ مفت بجلی کی صورت میں نہیں ہے۔ چونکہ کل میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں پڑھا تھا، وہ اگر آپ پروگرام آپ کی نظروں سے گزرے نہیں تو ضرور دیکھیے گا، آرٹیکل سیکشن 7 آف دا ایگریمنٹ بٹوین وابڈا آزاد کشمیر گورنمنٹ آف پاکستان 1967 میں جو منگلا ڈیم قائم کرنے کا اوریجنل معاہدہ ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ترجیحی بنیادوں پر بجلی فراہم کی جائے گی ود دا پروویزو، اس شرط پر کہ ویسٹ پاکستان اس وقت ورڈ یوز ہوا ہے، ویسٹ پاکستان کا جو ٹیرف ہوگا وہی اسی اعتبار سے اس کی ایکویلٹی کے طور پر آزاد کشمیر کے شہریوں کو بھی بجلی دی جائے گی۔ یہ ہے 1967 میں، میری پیدائش 70 میں ہوئی تھی، تو میری پیدائش سے پہلے کا کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے۔ مفت بجلی کا مطالبہ، مفت موت بھی اثر نہیں ہے، بجلی آپ کو مفت کس نے دینی ہے؟ یہاں آپ کے اگر آباؤ جات کو کسی نے دیا آپ بھی مانگ لیں۔ اگلا جملہ آپ کا بالکل درست ہے کہ ہمارے ہائیڈل پوٹینشلز کے مطابق ہمیں آپ نے ٹیرف چارج کرنا ہے، اور جو میرے حق وہ میں نے لینے ہیں، جو ان کے حق ہیں وہ میں نے ان کو دینے ہیں، اور پھر فرائض کے بارے میں بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو اس پر بات جاری ہے، جس دن یہ میجر بریک تھرو ہوگا میں قوم کے سامنے پیش کر دوں گا۔ جی اس کے بعد شکریہ کہ آپ نے اس کا کو وقت کیا۔ آپ کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ جیسے کرپشن بہت حد تک ہو چکی ہے جیسا آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر کی بیوروکریسی پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں، یہ جو پورا ٹائم جیسے آپ نے سیٹ سنبھالی آج ہمارے سامنے موجود ہے، آزاد کشمیر بیوروکریسی کی کارکردگی کیسے رہی